کہ اسٹیٹ ہارڈ ہونی چاہیے یا سافٹ ہونی چاہیے، یہ وہ زیادہ ریاست بہتر سمجھتی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ سختی کرنی چاہیے اور کس کے خلاف جو ہے وہ سختی کرنی چاہیے اور کیوں سختی کرنی چاہیے. لیکن فیصلہ سازوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پالیسی سازی کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ درست انداز میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایک ٹارگٹ متعین کر لی کہ ہم نے اس ریاست کو جو ہے وہ مزید جو ہے اس کو ہارڈ کرنا ہے، اب آپ نے اس کی ایگزیکیوشن پہ کام شروع کر دیا تو اس ایگزیکیوشن میں کوئی ایسے مسائل پیدا نہ ہو جائیں جو آپ اپنی سمت سے جو ہے وہ بھٹک جائیں. اس پہ نظر رکھنے کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر پاکستان کی بہتری اس کو مزید سخت کرنے میں بالکل کریں، آپ دہشت گردوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے تو کوئی پالیسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ہونی چاہیے اور ہمیشہ سے ہونی چاہیے. تو پوری دنیا کی یہ پالیسی ہے، اس کے لیے سافٹ اور اسٹیٹ کی ہارڈ کا تو کوئی وہ نہیں ہے. ابھی جب سے آرمی چیف نے کہا ہے اور ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے تو اس میں معاشرے کے مختلف طبقے جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سوالات کو جواب دے. آپ ریاست کو ہارڈ بنانا چاہتے ہیں، یہ ریاست کا حق ہے کہ پاکستان کی بہتری اسی میں. یہ ہمیں اور آپ کو اس بنیادی فیصلے پہ تو تنقید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اگر پاکستان کی بقا سلامتی اس کو ہارڈ بنانے میں تو بالکل بنائیے، لیکن جو معاشرے سے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینا بھی اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا اس ریاست کو جو ہے ہارڈ بنانا ناگزیر ہے. اب عامر صاحب نے کہا کہ عدالتیں جو ہے خواہ خواہ کی مداخلت کرتی ہیں. اب یہ لفظ خواہ خواہ ہے، اس کا تعین کون کرے گا کہ یہ واقعی خواہ خواہ ہے یا یہ ضروری ہے. یہاں ہر آدمی اپنی ضرورت کے تحت، اپنے مفادات کے تحت جو ہے وہ بیانیہ بھی متعین کرتا ہے اور کسی بھی رائے کی یا کسی بھی فیصلے کی وہ تشریح بھی کرتا ہے. تو اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ اس میں عدالتوں کا کیا کردار ہوگا ہارڈ اسٹیٹ میں، میڈیا کا کیا کردار ہوگا. سب سے بڑی جو ڈیبیٹ ہے جو آرمی چیف کے بیان کے بعد شروع ہوئی ہے وہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے کردار کے حوالے سے شروع ہوئی ہے. اس پورے نئی پالیسی سازی میں یہ جو اس وقت جو اس معاشرے کے بہت اہم ترین پلر ہیں اس وقت، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اجتماعی آواز کی نشاندہی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آوازیں ہمیں اچھی نہ لگتی ہوں، وہ ہمیں پسند نہ آتی ہوں، لیکن اگر اس وقت پاکستان میں لوگوں کی سوچ کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے، پرکھنے کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ یہی میڈیا. کسی زمانے میں میڈیا ہوتا تھا، اب نہیں ہے. پہلے پرنٹ ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہے. پھر الیکٹرانک میڈیا لوگوں کی آواز بنا، اب نہیں ہے آواز. الیکٹرانک میڈیا کنٹرولڈ میڈیا ہے پاکستان کا ہو گیا. اب ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے وہ ہے. اس کو آپ نے کس حد تک جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہے. اگر یہاں سے ریاست کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ تھوڑی سی ہیں زیادہ ہیں، تو اس پہ تو پوری قوم کا جو ہے نا بالکل اتفاق ہے کہ ان آوازوں کو تو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے. اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جو آواز ریاست کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی اس ملک کی خیر کے لیے، بہتری کے لیے مشورہ دے رہا ہے یا کوئی اس ملک میں ایسی پالیسی، حکومت کی پالیسی سازی پہ تنقید کر رہا ہے، اس کو تو آپ پاکستان کی دشمنی میں نہیں ڈال سکتے. جیسے وہ لاہور میں خبر چل رہی تھی کل کہ اس پہ پیکا لگا دیا، وہ ایک ٹائر پنچر والے نے جو ایک پولیس والے کی گاڑی کو جو اٹھائی، اس نے کیا کیا تو اس کو لفٹر سے اٹھایا، اس نے اس کو پوسٹ کیا، اس کو بھی آپ نے اس میں ڈال کے بند کر دیا. اس حد تک جائے یہ اسٹیبلشمنٹ کی، ریاست کی، فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر اس نے کوئی پالیسی ایک بڑے کینوس پر ایک بڑے مفادات کو دیکھ کے پاکستان کے بنائی ہے تو اس طرح کی جو چیزوں سے اس پالیسی کو کس حد تک جو ہے دھچکا لگ سکتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اٹھانے والا ہے بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن لوگوں نے جس شدت کے ساتھ اٹھایا تو یہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا. یہ ڈیبیٹ بن گئی. پورے لاہور کا ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے لاہور کا، لیکن پورے پاکستان میں اس واقعے کے اوپر ڈیبیٹ ہے. تو آپ اس واقعے کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ اس طرح کی پالیسی، اب اگر ایک ٹائر پنچر والے سے آپ بول رہے ہیں کہ اس سے ہمیں خطرہ ہے، تو پھر آپ اس سے ایک معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا. معاشرے کا انتشار جو ہم ویسی ایک انتشار کا، خلفشار کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، وہ سب کی شدت میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو جائے گا. تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے کنٹرول کرنا. یہ نہ کرے اگر آپ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے تو وہ اس طریقے کی پالیسیوں سے، لوگوں کی آواز دبانے کی پالیسیوں سے وہ آپ کا جو بڑا کام ہے، جو آپ کا بڑا ہدف ہے وہ متاثر نہ ہو. یہ بڑی اہمیت کی بات، اس کو دیکھنے کی ضرورت. چلیں کوئکلی بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں.
جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ہارڈ اسٹیٹ کا قیام. حکومت سرگرم ہے. اب کے پی اور وفاقی حکومت کے درمیان اب یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے، یہ سیاسی کشیدگی مزید بڑھے گی یا مسائل کا حل اس میں ہے؟ شکیل انجم صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ ہارڈ اسٹیٹ بنانے پر جو کام شروع کیا گیا ہے، مسائل کم ہوں گے آپ سمجھتے ہیں یا بڑھیں گے؟ اور یہ جو افغان شہریوں کی واپسی کا معاملہ ہے، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا ایک پیج پر ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو رانا صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کے آبائی شہر میں ابھی سی ایم صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پر ایئرپورٹ بنانے جا رہی ہے. مبارک. پاکستان میں میرے خیال سواریاں اتنے کدھروں آن گیا اور وہ ایئر سٹرپ بننی ہے ایمبولینس کے لیے. محترمہ نہیں، وہ امتیاز عالم صاحب کو بھی دے دیں مبارک. بال نگر میں بھی بن رہا ہے. ہاں وہ دونوں ایئر سٹرپ بننی ہے. وہ تو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے نا ہمارا، کہ ملک جو ہے اور دونوں میں ماشاءاللہ ریگستان ہی ریگستان ہے. تیزی سے ترقی کر رہا ہے. تیزی سے ترقی کر رہا ہے ملک، تیزی سے ترقی کر رہا ہے. تو رانا صاحب ایسی اونٹ اڑایا کریں گے کتنی تیزی سے رن میں تو مبارکباد. نہیں اتنے پھر وہ کہڑے جہاز اترن گے؟ بس آپ خود پوچھیں اور بس آپ تیاری کریں کہ کن جہازوں کو وہاں اترنا ہے. چلیں دعا باتیں ہم اپنے عامر صاحب کے لیے بن رہا ہونا ہے. عامر صاحب جب گاؤں جاتے ہیں اسلام آباد آنے میں وقت لگ جاتا ہے نا، سمجھیں. جی بہت زیادہ وقت لگتا ہے، بہت زیادہ وقت لگتا ہے، سفر زیادہ ہوتا ہے. میں اسی لیے پوچھا ہے کہ جہاز کون سے آئیں گے؟ جہاز علی بنانے نے ادھر. چلیں جی شکیل انجم صاحب چلیں جی. وہ کاغذ کی کشتی وہ کیا ہے؟ اچھا جی، وہ بارش کا پانی، وہ بارش کا پانی. بس اس طرح ہی فیل کریں. تو آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف کہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا کنسپٹ کیوں اپنا ضرورت پیش آئی، کہ کیوں یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہمارے ملک کو درپیش ہے وہ دہشت گردی کا ہے. اور آج بھی دیکھیں کتنے سارے واقعات ہو گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے کوئٹہ اور باقی علاقوں میں. تو جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اب اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اس قسم کے عوامل ہیں یا عناصر ہیں ان سے شاید آئینی ہاتھوں سے پہلے شاید نہیں نپٹا جا رہا تھا. تو اب یہ کمیٹی بنا کر جس کے سربراہ پھر وزیر داخلہ ہیں، پہلے ان کے کندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہیں، جیسے خان صاحب نے بتایا کہ پی سی بی بھی ہے، وزارت داخلہ بھی ہے، اب یہ کمیٹی بھی ہے. تو اب پتہ نہیں وہ کتنے کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کہ اس کمیٹی کا حال بھی وہی ہوگا جو پی سی بی کے چیئرمین شپ کا ہوا ہے یا ہماری پاکستانی ٹیم کا ہوا ہے. لیکن دیکھتے ہیں، اچھے کی امید رکھنی چاہیے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں واقعی پاکستان کے بہت خراب ہیں اور ہماری خارجہ پالیسی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جو پچھلے دنوں جو امریکہ کا وفد ہے اس نے افغانستان کا جو دورہ کیا جس میں ضمل خلیل زاد بھی موجود تھے، انہوں نے براہ راست جو ہے افغانستان سے بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی امریکہ بات کرتا تھا تو وہ پاکستان کے ذریعے افغان طالبان یا باقی جو وہاں پر لوگ تھے ان سے بات پاکستان کے ذریعے کی جاتی تھی. لیکن اس مرتبہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے اور ڈائریکٹ جا کر وہاں پر ان سے مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں ایک جو امریکی شہری قید تھا اس کو بھی رہا کیا گیا، اور جو وہاں پر سراج الدین حقانی تھے ان کی ہیڈ منی بھی تھی، وہ ہیڈ منی بھی ختم ہوئی. تو اس کے بعد پاکستان کے محمد صادق ہیں، انہوں نے بھی دورہ کیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو دہشت گرد موجود ہیں وہ سارے کے سارے افغان